بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ کی ٹو کی خوبصورت سکرین پر پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان۔ اور آج ہم کرخسا میں ایک دفعہ پھر، اور کرخسا ایک بہت زبردست پکنک پوائنٹ ہے۔ یہاں میرا کیمرے نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ہزاروں لوگ، خواتین و حضرات آئے ہیں، بچے ہیں، اور یہاں ایک بہت خوبصورت ماحول ہے۔ اور یہ جون جولائی کے گرمی میں، مئی کے گرمی میں جو پنجاب اور کراچی میں اور پشاور میں پتہ نہیں کیا حالات ہیں، یہاں پہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور زبردست ہوا چل رہا ہے۔ اور پھر ہم ایک دفعہ انہی لڑکوں کے ساتھ جو یوگا والے ہیں انہی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ان کا جو سب سے سینئر ترین لڑکا ہے، جو ایک ایسا مشین ان کے پاس ہے جو آپ یہاں سے 80 سالہ بوڑھے ڈال دو اور دوسری طرف سے 30 سالہ جوان نکلتا ہے، اور یہ ہے میر بہادر خان رند صاحب، بلوچ صاحب۔ تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج اس نے وہ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے یہ پکنک کا بھی ایک اہتمام کیا ہے۔ تھینک یو سر۔ تو میں دوستوں سے اور تمام اپنے بلوچستان کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ کو اگر اپنے صحت کا خیال ہے تو آپ مہربانی کر کے ہمارے اس کاروان جوانوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ چیک کر کے دیکھیں، آپ 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہم جوان ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہا، آپ ہمارے بھائی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور آپ کو اپنے ہیلتھ کا خیال ہے، اپنے صحت کا خیال ہے تو مہربانی کرے اسی کاروان میں شامل ہو۔ ہم اپنے تمام چیپٹر کے دوستوں کا مشکور ہے کہ ہمیں اتنا جو عزت آپ لوگ دیتے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کا شکر گزار ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہ ہمارے کاروان کو اور پورا بلوچستان میں کوئی نہ کوئی ٹائم میں پھیلائے، اور جگہ جگہ ہم یہ ڈاکٹروں سے، یہ مصیبتوں سے ہمیں جان چھڑائے۔ تو ہم اپنے دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ آ جائے، جہاں کہیں گے ہم لوگ ادھر اپنے بندے دیں گے، اب خود آئیں گے، آپ لوگ یوگا کریں گے اور سکھائیں گے، اور اس بیماریوں سے، اس پریشانیوں سے، اس عذاب سے، اور اس سے ہمارا جان چھٹے۔ یہ جو لوگ آپ کا عزت کرتے ہیں، پتہ ہے یہ کس لیے؟ ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے پیسے، دولت، بنگلے، جائیداد، لیکن آپ نے ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ دنیا میں جو ہے سب سے بڑی چیز ہے اپنی صحت۔ آپ صحت مند ہوں گے اچھا عبادت کریں گے، آپ صحت مند ہوں گے تو اچھا خدمت کریں گے، آپ صحت مند ہوں گے تو محبت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر صحت مند ہوں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے مانوس ہوں گے، آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اور پشتو میں کہتے ہیں کہ روخ صورت نیم باشید۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اگر پورا کوئی ٹائم مجھے خدا نہ دے دے، جس کو بھی اگر وہ بیڈ پہ پڑا ہے سالوں سال، تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کچھ اور بھی نہیں۔ اب ہم آئے ہیں آج اتن کرنے، ہم اور اتنا ہنسی مزاج خوشی، میں کہتا ہوں کہ کروڑوں میں اربوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے اس طرح کے دوست اور اس طرح کی محفل جو ہم لوگ ادھر سجا رہا ہے، اور مفت میں۔ تو حاجی صاحب اس وقت جو آپ کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کا شناختی کارڈ میں نے دیکھا تھا، شناختی کارڈ میں ان کا عمر پتہ نہیں غلطی سے کسی نے 75 سال لکھ دیا ہے یا کیا مسئلہ ہے، لگتا ہے یہ پتہ نہیں 28 کا ہے کہ 30 سال کا ہے۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں حاجی غلام نبی صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، سر یہ اپنی صحت کا راز ذرا بتا دیں۔ سر صحت کا راز تو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں یوگا کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کئی باہر ملکوں میں بھی گئے، کچھ جمز جو ہم نے جوائن کیے، یہاں کوئٹہ میں بھی کچھ جمز جوائن کیے، کبھی واک پہ جا رہے تھے، کچھ ہیلتھ ایشو میرے اپنے بھی تھے، لیکن یہ کہ کبھی کوئی مجھے سلوشن نظر نہیں آئی۔ تو میں ملک سے باہر بھی گیا، فزیوتھراپی بھی میں نے کروائی اپنے کمر کی، کچھ بازو میرے فریز ہو گئے تھے سارا، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں میرانی صاحب کا اور ہمارے استاد محترم حاجی بہادر خان بلوچ صاحب کا، کہ انہوں نے ایک ایسا یوگا کا ماحول دیا وہ بھی کوئٹہ میں، کوئٹہ جیسے شہر میں،
اور میرے سارے تقریباً ہیلتھ ایشوز تقریباً ختم ہو گئے. میں یہ ہاتھ اپنا اوپر نہیں کر سکتا تھا, پیچھے میرا نہیں جا سکتا تھا ہاتھ, نہانے میں مجھے تکلیف ہوتی تھی. لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور سارے یوگا کے جتنے بھی پوسچرز ہیں وہ سارے جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو آپ نے لڑکوں والی کیپ رکھی ہے, پھر آپ نے بلیک گلاسز رکھ دیے, اور یہ آپ نے رنگ شنگ لگایا ہے, پتہ نہیں آپ کا اوریجنل رنگ ہے. شیشے بلیک گلاسز تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں رنگ لگا ہوا, دھوپ میں یہ جو ہے نا کالے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہیں میرے نظر کے. ہاں جی. اور یہ جو ساتھ میں ایک اور لڑکا کھڑا ہے, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, یہ ایسا مطلب خیالوں میں اور سوچوں میں, پتہ نہیں کن خیالوں میں, جب سے یہ یوگا کرنے کے لیے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا سوچ رہے کہ مطلب مستقبل کے پلاننگز کے بارے میں آپ بتائیں. آپ کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے ہیں مجھے. عمر اللہ صاحب, پہلے تو ہم آپ کا حقیقت میں شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کا چینل کا. اور اس میں ایک اور چیز ہوا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ملاقات بھی وہ شرف حاصل ہوا. ظاہر ہے آپ ٹی وی پہ ہم آپ کو دیکھتے تھے, تو ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال میں یوگا کا جو ہے نا وہ ہے برکت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی. تو میں ویسے بلانگ کرتا ہوں لورلائی سے, تو میں نے تقریباً 1 مہینے سے یوگا شروع کیا ہوا ہے. پہلے حقیقت میں ہم بہادر خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا سسٹم یہاں پہ بنایا, پلیٹ فارم دیا. اور میں شوگر کا مریض انیشل سٹیج کا تھا جب میں نے یہ شروع کیا. تو حقیقت میں نے جب ابھی چیک کیا تو 100 سے میں فاسٹنگ میں نیچے آ گیا تھا, اور گولی بھی میں نے چھوڑ دیا نا. تو ایک یہ دوسرا یہ تھا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ تھا, لیکن ابھی جو ہے نا وہ غصہ بالکل ختم ہو گیا. ابھی جو ہے نا گھر میں یا مثلا بچوں بیوی کو تو سے بھی وہ نہیں کر سکتے, بچوں پہ خشکی کرتا تھا, لیکن ابھی وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بیوی پہ کیوں غصہ نہیں کر سکتے تھے آپ؟ تو وہ ڈرتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب ڈرتے ہیں, بس کوئی حال بتاتا ہے, کوئی حال چھپاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ایک نہایت ہی شریف اور شفیق انسان ملک جاوید صاحب میرے جاننے والا ہے, کوئی میرا خیال میں 20-25 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ کام کر رہے کنسٹرکشن کا, اور میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا ملک صاحب کہ اگر یہ کرخسا میں آپ کے حوالے کروں تو کتنے پیسے چاہیے آپ کو کہ اس میں اچھے اچھے ہاسٹلز بنائیں, ریسٹ ہاؤسز بنائیں, ہوٹلز بنائیں, یہاں پہ رہنے کے لیے چھت وغیرہ بنائیں؟ کتنے پیسے آپ کو چاہیے؟ کیونکہ ٹھیکیدار کو تو جب آپ پیسے دکھائیں گے تو پھر وہ اپنا جوہر دکھا سکے گا. وعلیکم جی, امان اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک بڑی بہترین قسم کی سائٹ ہے. میرا کام جو ہے کنسٹرکشن کا ہے, تو یہاں پہ جو ہے بہترین قسم کے ہوٹل, فارم ہاؤسز بن سکتے ہیں, بہترین ہوٹل بن سکتے ہیں, پکنک پوائنٹ بن سکتے ہیں. تو جہاں تک پیسوں کی یا فنڈ کی بات ہے, وہ تو ایسا ہے کہ جتنا آپ کام کرانا چاہیں, جتنا آپ کام کرنا چاہیں, جتنا گورنمنٹ کے پاس یا لوگوں کے پاس, این جی اوز کے پاس پیسے یا فنڈ ہوں, تو یہاں پر بہت ہی, ایک تو کوئٹہ سے بہت نزدیک جگہ ہے یہ, اور میں ابھی اپنے یہ پشتون دوستوں اور بلوچ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا یہاں آیا ہوں, تو میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں, بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں جو ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سائٹ ہے, اور ہمارا یہ گروپ بھی ماشاءاللہ اللہ اس کو اور پھلنے پھولنے کی توفیق عطا کرے. بڑا زبردست قسم کا گروپ ہے, اس میں بہت ہی نائس قسم کے لوگ ہیں, بڑے پولائٹ لوگ ہیں. میں ایک پنجابی آدمی ہو کے اپنے آپ کو بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے گاؤں میں گھوم رہا ہوں ان دوستوں کے ساتھ. یار جاوید صاحب کے لیے. اور ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹھیکیداروں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے پورے خرچ نہیں کرتے, اور یہ جو پل بناتے ہیں اگلے روز پل نہیں ہوتے ہیں, سڑک بناتے ہیں اگلے روز سڑک نہیں ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ اگر ہم آپ کو ٹھیکہ دے تو ایسے کوئی بلڈنگ تو نہیں بنائیں گے کہ اس میں پھر اگلے روز کچھ لوگ شہید وحید ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے کام کی کچھ اور صورتحال ہوتی ہے, مگر پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک کام کرتے ہیں, وہ زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرتے, اور بہترین قسم کا کام کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں جو ہے. جی جی. اور اس وقت فاروق احمد لونی صاحب جو ہے وہ بھی ہمارا اس گروپ کا حصہ ہے ماشاءاللہ, اور بہت خوش مزاج آدمی ہے. میں نے جب بھی اس کو دیکھا ہے, یعنی اس مفلسی میں, اس مہنگائی میں, اس لوڈ شیڈنگ میں,
इस अफरा तफरी में भी फारूक अहमद लोनी साहब हंस रहे, क्यों हंस रहे, मैं इससे वजह पूछना चाहूँगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और मैं ख़ास कर हाजी बहादुर ख़ान साहब का जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है ना, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ही ज्वाइन किया है अपना योगा, तो ये खुशी जो है ना हमेशा होनी चाहिए। इस खुशी में जो बाकी जो परेशानियां होती हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन खुशी में जो है ना, अभी जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो मेरे सर्वाइकल का जो है ना मसला काफ़ी बेहतर हो गया है। ये सर्वाइकल इसलिए तो नहीं कह रहे, कुछ लोगों को उधर गर्दन से पकड़ते हैं, तो ये भी फिर सर्वाइकल का मसला, गर्दन से फिर वो तो झटके दे जी, देता है, वो हाँ, झटके से फिर ये सर्वाइकल हो जाता है। बिल्कुल जी हाँ, जितनी ये गर्दन से पकड़ने की वजह से सर्वाइकल होता है। जी आप भी एहतियात करें, खुदा न ख्वास्ता ना हो कि आपके भी गले से कोई मेरा अभी मैंने इतने गर्दन के झटके खाए कि मैं अभी सर्वाइकल प्रूफ हो गया हूँ। तो जनाब इस वक्त हाजी हनीफ साहब जो है, इनको भी मैंने जब देखा है, हालांकि मुझे मीर बहादुर खान साहब ने कहा कि इनका उम्र एक रिकॉर्ड है, 115 साल है इस वक्त, लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूँ ये ऐसे जवानों की हरकतें कर रहे। अभी आप लोगों को मैं इनका अतन भी दिखाऊंगा, ये अतन भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। सर ये अतन का क्या फ़ायदा है? अमाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और के टू चैनल का, और सबसे पहले मैं हाजी बहादुर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम दोस्तों को उन्होंने इकट्ठा किया। मजाक के अलावा मैं हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल में जो लोबी टीचर कहते हैं उनको, खेलने वाले उस्ताद जो बच्चों को खिलाते हैं, अगर गवर्नमेंट हमें 10-10 की सूरत में, 12-12 की सूरत में हमारे योगा वो लोग सीखें और जाकर स्कूलों में, कॉलेजों में ये उधर अप्लाई कर लें, तो आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक जिंदा दिल माशरा और एक सेहतमंद माशरा मिलेगा। देखिए ये हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि जिस तरह एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो इसी तरह अगर योगा का भी एक पीरियड हो और उसका सरबराह हाजी साहब की तरह हो, तो हाजी साहब की उम्र को देख के, फिर इनके शक्ल को देख के, तो सारे नौजवान भी इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमारा जो आइंदा जनरेशन है वो भी एक सेहतमंद जनरेशन होगा, बिल्कुल हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरह। हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का फजल है। ये जब सुबह आते हैं और जब हाजी साहब ज़रा देर से आते हैं तो ये हमें योगा स्टार्ट कराते हैं, और मैं जब पहली मर्तबा आया था वहाँ पार्क में तो इन्होंने योगा हमें कराया था, और ये जिस तरह किरात पढ़ते हैं माशाल्लाह, ठीक है, किरात पढ़ के फिर दुआ के साथ, फिर बिस्मिल्लाह के साथ जो हमें योगा कराते हैं, तो यही वजह है कि हाजी साहब को जब भी हमने देखा है हमने इनको मुस्कुराता हुआ देखा है। तो हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है मानुल्लाह साहब, आप ठीक हो? आप जॉब कैसे करते हैं? जॉब सर गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अच्छा जी हाँ, सुबह तो मतलब जाते हैं ड्यूटी पे, सुबह वक्ती उठ के नमाज अपना पढ़ते हैं, जी। फिर अल्लाह के फजल से अपने जो है पार्क में आ जाते हैं, जी। और यहाँ पे जो है खुद भी एक्सरसाइज करते हैं और अपने दूसरे दोस्तों को भी योगा करवाते जी। हैं। और अब इससे पहले कि ये लोग सारे रवाना हो जाए, क्योंकि हमारे लोग जब खाने की सुनते हैं कि खाना तैयार है, फिर ये गाना भी नहीं सुनते हैं, ये बातें भी नहीं सुनते हैं, और हाजी याकूब साहब के लतीफ़े भी नहीं सुनते हैं। तो मैं हाजी याकूब साहब से आखिरी एक पैगाम आप लोग के लिए देना चाह रहा हूँ कि इस तरह पुरफिजा मकामात में आना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए या नहीं? बाकायदा ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल आना चाहिए। इधर मैं मलिक साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। योगा के जितने फ़ायदे हैं, यहाँ पे एक और फ़ायदा हुआ कि जिस तरह कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ पे पंजाबी, बरोई, बलोच, पठान सारे हम एक हो गए हैं। ये योगा का कमाल है और हाजी बहादुर खान साहब का कमाल। तो जनाब ये था हमारा आज का खूबसूरत प्रोग्राम, और ये कैसे हो सकता है कि हम खाना खाएं और आपको गाना ना सुनाए? तो आप गाना सुने, हम खाना खाएंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे इस वक्त मैं फिर एक डेकोरेशन का दुकान है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वो डेकोरेशन की चीज़ें हैं जिसे हम अपने घर को
بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئٹہ کا یہ جو شہر ہے، جو ایک زمانے میں انگریز اسے لٹل لندن یعنی چھوٹا لندن یا چھوٹا پیرس کہتے تھے، یہ واقعی بہت خوبصورت شہر تھا۔ اس کا سردیوں میں ایک الگ رنگ ہوتا تھا جب برفباری ہوتی تھی، اور گرمیوں میں بھی یہ بہت خوبصورت، اور یہاں کے جو ٹرکس تھے وہ مشہور تھے کہ یہ بہت خوبصورت اس کو سجاتے تھے۔ اسی طرح رکشہ جو ہے، جو ہمارے رکشے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ اور ایک زمانے میں، انگریز کے زمانے میں، یہاں پہ کوئی 25-30 بگیاں ہوتی تھی، جو انگریز اسے وکٹوریا کہتے تھے، اور ہمارے جو لوگ تھے وہ اسے بگی یا ٹانگے کہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت پرسکون شہر تھا، اور ہمارے جو لوگ تھے وہ ڈیکوریشن اور خوبصورتی کے بہت عاشق لوگ ہوتے تھے۔ یہ اپنے گھروں کو بھی بہت خوبصورت سجاتے تھے، اور اس گھروں کو سجانے کے لیے یہاں آج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ہماری خواتین کا جو فیشن ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا، جو لوگ اپنے دیواروں پہ چیزیں سجا کر اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اسی طرح اس وقت جو ہمارے بلوچستان میں جو ایک سب سے مشہور جو چیز ہے جسے ہم لوگ بلوچی کہتے ہیں، پشتو میں بلوچی کہتے ہیں، اور یہ بلوچی ٹوپی کہلاتا ہے، یہ اس کے مختلف ورائٹیز میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اس دکان میں ابھی انہوں نے پہلے تو یہ اسی طرح پڑا ہوتا تھا، لیکن آج کل اس کا بھی ایک خوبصورت پیکنگ ہے، اس میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ ان کا ایک ڈیزائن ہے، اور یہ بھی ایک ڈیزائن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہے وہ ٹوپی کو عزت کہتے ہیں، کہ میں نے اگر ٹوپی سر پہ رکھی ہے اور کسی نے اگر اس کو گرا دی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا۔ جس طرح پٹھانوں میں آپ کسی کا پگڑی اچھال دے تو یہ ایک ہمارے کلچر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا تھا، پھر جرگے ہوتے تھے، پھر اس کا تاوان رکھتے تھے وہ مخالفین پہ۔ تو یہ ایک اب ہماری جو جسے ہم بٹوا کہتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے، اس کے بھی بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں۔ اسی طرح پرس جو ہماری خواتین استعمال کرتی ہے، یہاں پہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو کپڑے ہیں، جو بہت پرانا یہ ڈیزائن ہے، ہماری جو پشتون خواتین ہیں، جو خانہ بدوش خواتین ہیں، وہ اسے پہنتی ہے۔ اور ایک زمانے میں جو مقامی جو ہمارے یہاں کی جو رہنے والے خواتین تھی، یہ ان کا بالکل لباس ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا پردے والا اور کتنا خوبصورت یہ لباس ہے۔ اسی طرح میں اسی پروگرام میں آپ کو ہماری ان خواتین کا جیولری بھی دکھا دوں گا۔ اور اب جو میں آپ کو اصلی چیز دکھانے والا ہوں وہ ہے قالین، کارپٹ۔ اب تو یہ ٹرکش بھی ہے، اور یہ ایران سے بھی وہ جو مشین سے بنائے گئے قالین ہیں وہ آتے ہیں، اور ہماری مارکیٹیں بھری ہوئی ہے۔ لیکن اب بھی جو بازوق لوگ ہیں وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ جس طرح اس وقت محمد صدیق صاحب جو ہے وہ آئے ہیں جوب سے، اور آپ ذرا پلیز ادھر آئیے۔ محمد صدیق مندوخیل صاحب، مندوخیل ہمارا ایک قبیلہ ہے، اور ان کا تعلق جوب سے ہے۔ اور مندوخیل صاحب جو ہے، محمد صدیق صاحب، وہ بھی ان قالین کو دیکھنے آئے ہیں جوب سے۔ اور یہ جو قالین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایران کا بنا ہوا ہے، اور یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اور وہ جو قالین ہے وہ افغانستان کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ہاتھ کا ہے۔ تو میں محمد صدیق صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صدیق صاحب کیوں لینے آئے ہیں؟ آج کل تو ہر طرف یہ جو مشین کے بنے ہوئے قالین ہیں لوگ اسے خریدتے ہیں، وہ سستے بھی ہے، تو آپ یہ مہنگا قالین خریدنے کیوں آئے؟ اصل میں یہ ہمیں گھر کی مہمان خانے کی جہاں ڈیکوریشن کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں، جی جی تو اس پہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ مثال یہ تو پہلے انتہائی اچھی کوالٹی آ رہی تھی، ابھی مشین کی جو بن رہی ہے، مشینوں کی جو ہے نا، اس کی اور ہاتھ کی بنی ہوئی جو ہوتی تھی، تو اس کی جو الگ ورائٹی ہوتی تھی، الگ کوالٹی ہوتی تھی، تو لوگ ڈیکوریشن کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، میں مندوخیل صاحب کی بات میں ایک اضافہ کر لوں۔ آج کل جو ہمارے بیٹھک میں مہمان آتے ہیں تو بچے کیا دکھاتے ہیں؟ یہ موبائل ہے، یہ جاپان کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ 3 لاکھ کا ہے، یہ 4 لاکھ کا ہے۔ تو وہ موبائل ہمارا نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہے۔ تو پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے کلچر پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے، وہ اپنی چیزیں دکھاتے تھے کہ جی یہ قالین ہے، یہ کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے،
اس کا اتنا قیمت ہے. اور پھر وہ افغانی پھر اپنے قالین بتاتے تھے. پھر ہمارے علاقے میں بھی قالین بنانے والے لوگ تھے. پھر وہ کشیدہ کاری جو ہے جسے ہم غاڑ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کشیدہ کاری بتاتے تھے کہ بھائی یہ اتنے مطلب 6 7 8 مہینے میں یہ بنا ہے, یہ قالین جو ہے 2 سال میں بنا ہے. تو وہ ان چیزوں پہ, اپنی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. آج کل ہم دوسرے کی چیزوں پہ فخر کر رہے ہیں کہ اس کلچر پہ جو ہماری قالین ہے, جو ہماری خانہ بدوشی کی جو عورتیں ہیں, خانہ بدوش عورتیں, ان کی جو قمیضیں ہیں, کپڑے جو ہیں ان کی, وہ یعنی وہ اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اس میں ایک اور بھی ہے کہ آپ اگر کسی ڈیزائنر کے حوالے کریں اس سے, تو وہ اس میں جدت لائیں گے, ایک نیا پن لائیں گے, تو پھر وہ ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ظاہر وہ جو پرانا جو ہماری جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے اس میں جدت لانی ہوگی. اور محمد صدیق صاحب نے جو ایک بات کہی کہ ہماری حکومت جو ہے اسے ان چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے, ان کے ساتھ شاگرد بٹھانے چاہیے تاکہ یہ صنعت جو ہے یہ ترقی کرے اور یہ ہماری معیشت پہ بھی اس کے اچھے اثرات ہیں اور کلچر پہ بھی ظاہر ہوں گے. وہ ذرا آپ بتائیں. بالکل اچھے اثرات ہوں گے. اس طرح ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف بلوچستان یعنی اس کے اوپر توجہ دے, یعنی ہر ڈسٹرکٹ وائز, جہاں ڈسٹرکٹ میں جس ڈسٹرکٹ میں ان کی اپنی ہے, انہوں نے کھولے ہوئے ایسی کارخانے چھوٹے موٹے, یعنی اس کے اوپر صحیح معنی میں اگر توجہ دی جائے. ایک تو ہمارے جو بے روزگار ینگ جوان ہے تو وہ بھی ایک ہنر سیکھیں گے اور اس سے معاشیت بھی مستحکم ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا کلچر جو ہے نا بچ جائے گا. سر آپ ادھر آ جائیں. یہ عابد جوگزئی صاحب جو ہے ان کا تعلق قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ سے ہے, اور میں نواب صاحب یا ہمارے نواب فیملی سے ہے, نواب ایاز خان جوگزئی صاحب کے گھر میں گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح کی جو پرانی چیزیں ہیں, کلچرل چیزیں ہیں, کچھ بندوقیں, کچھ تلواریں تھیں, تو وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے وہ پروگرام. تو وہ انہوں نے اس کا ایک میوزیم بنایا تھا. تو میں اب جوگزئی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر قلعہ سیف اللہ میں جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو اس طرح کی خواتین ہیں, تو حکومت کا تو ہم انتظار کرتے رہ گئے, 75 سال ہو گئے, تو آپ لوگ کیوں مطلب اپنے یہ جو نواب صاحبان ہیں, جو سردار صاحبان ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں آج کل, وہ ان چیزوں پہ کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ جی مولا خان, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہماری کلچر ہے, یا چاہے قالین ہو, چاہے خواتین کے کپڑے ہوں, چاہے مردانہ پگڑی ہو, یا ہماری بلوچی ٹوپی ہو, اس میں بڑا کردار جو ہوتا ہے حکومت کا ہوتا ہے. کیونکہ ذاتی طور میں ایک کے ساتھ کام کروں گا, دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے ساتھ. یہاں جو ہے حکومت بالکل, ہمارا ادارہ بھی موجود ہے, یہاں ایک ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, مگر وہ سوئے ہوئے ہیں, اسی چیزوں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے بھی, حکومت مرکز سے بھی اور صوبے سے بھی, کہ جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اگر توجہ دے, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, معیشت بھی ہمارے صحیح ہو جائے گی, اور یہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا دوسرے ملکوں میں بھی, اور اس کی مانگ بھی زیادہ ہوگی. لوگ بھی کوشش کریں گے کہ یار یہ قالین مطلب 3 لاکھ کی بکی ہے, میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ایک قالین بنا لوں اور اپنے بچوں کو سکھاؤں بھی. یہ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے. ذاتی طور تو ہم کرتے ہیں, مگر یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے, ایک پورا سسٹم چاہیے, ایک پورا ڈپارٹمنٹ چاہیے, ایک حکومت کی توجہ چاہیے. جوگزئی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یہ چیزیں جب باہر جائیں گے تو باہر والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یار یہاں کے بہت محنتی لوگ ہیں, بہت کاریگر لوگ ہیں, کریٹر لوگ ہیں, یہ بہت اچھی اچھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمارے ایک شہرت باہر گئی ہے کہ یہاں پہ صرف بندوق ہے اور لڑائی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور ہمارے جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی, اور جو مندوخیل صاحب نے کہا کہ نئے نوجوانوں کو روزگار ملے گی, وہ بھی ہو جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں پہ اب خواتین کا جو ہاتھ کی جو کشیدہ کاریاں ہیں وہ آپ کو دکھا دوں گا, اور اس کے بعد ہم ملیں گے کسی اور لوکیشن پہ. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے. جناب یہ ہے بخارین ٹوپی, یعنی بخارا میں لوگ 400 سال پہلے یہ والی ٹوپیاں پہنتی تھی, اور اس ٹوپی کا تاریخ بھی تقریباً 400 سال پرانی ہے. تو جناب ہم بات کر رہے تھے قالینز کے, اور قالینوں کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ افغانستان میں, ایران میں
اور پھر بلوچستان میں چونکہ بہت سارے افغانی ادھر آ گئے, یہ ازبیک لوگ وہ بھی بناتے ہیں یہاں بلوچستان میں, اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت اس صنعت پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت سارا ہماری ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور ہماری معیشت پہ ایک بہت مثبت اثرات ہوں گے. بہرحال اس وقت تاج محمد صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے بھی یہ قالین کا شاپ ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یار یہ ایک ٹکڑے کا آپ 15 لاکھ روپے بتا رہے, یہ کیوں؟ سر ان کی قیمتیں مختلف ہے. جو ایران کے قالین ہے ہینڈ میڈ, ایران کے ہینڈ میڈ جو قالین ہے ان کے پرائزز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہاتھ سے بنے ہوئے مشین میڈ نہیں ہے, جو ہاتھ سے بنے ہوئے ان کے قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے کہ ان پر زیادہ محنت لگتی ہے, 5-6 مہینے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بنانے میں لگتے ہیں, تو خواہ ان کی قیمت زیادہ ہے. اور اس میں سلک, ٹوٹل سلک کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. جو کرک اور سلک مکس ہوتے ہیں ان کی قیمت پھر ان سے تھوڑا سا نیچے. جو پیور وول ہے ان کی قیمت پھر اس سے تھوڑا سا نیچے. تو اس حساب سے کیٹیگریز کے حساب سے آتی ہے. جو زیادہ پورا سلک ہے 100% پیور سلک ہے ان کی قیمت سب سے اوپر ہوتی ہے, اور ان کی بناوٹ میں کافی محنت لگتی ہے. اچھا, یہ جو قالین ہے یہ یہاں سے باہر ممالک میں بھی جاتی ہیں؟ جی سر, یہاں سے ہم لوگ بیچتے ہیں, باہر ممالک بھی بیچتے ہیں, لوگ لے جاتے ہیں. شو پیس کی طرح لٹکانے والی علیحدہ ہوتی ہے, بچھانے والی علیحدہ ہوتی ہے, ان میں ہنٹنگ والی ہوتی ہے. ہر چیز کا اپنا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے سر. اچھا, یہ مضبوط ہوتی ہے, اس میں مضبوطی ہوتی ہے کیا؟ یہ بالکل, مطلب ان کے استعمال جو ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے کر کے تو یہ 100 سال میں بھی ایک قالین خراب نہیں ہو سکتے. اچھا, میں نے کچھ قالین اس طرح دیکھی ہے کہ وہ آپ لوگوں نے روڈ پہ اس کو بچھائی ہوتی ہے اور اس پہ گاڑیاں بھی گزر رہی ہے, اس کا کیا اس کا فلسفہ ہے؟ اکثر قالین جو زیادہ میلی ہو جاتی ہے یا مٹی لگ جاتی ہے اس کو, تو ان کو الٹا بچھانے سے ان کا جو مٹی اندر پسا ہوتا ہے وہ مٹی تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہے اوپر کی طرف. پھر ان کو صاف صفائی کے لیے لوگ الٹا بچھا دیتے روڈ پہ ہو گیا, گھر میں ہو گیا, مطلب زمین پر. تو ان کا جو مٹی ہے, مٹی باہر کی طرف آ جاتی ہے, تو اس کو صاف کرنے سے پھر آسانی سے مٹی نکل جاتی ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں, اپنے بیٹھک میں, مہمان خانے میں کون سی قالین بچھاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں 3 لاکھ روپے کا دے کے اور خود آپ نے وہ مشینوں والی جو ترک سے آتی ہے یا جو ایرانی والی قالین ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہو؟ نہیں, استعمال مطلب ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اپنے گھر میں یہی قالین بچھا دیں, ان میں سے مناسب کی ڈگری ہم لوگوں نے بھی گھر میں بچھائی ہوئے ہیں. اگر زیادہ قیمت والی بچھا دیں, ان کے ساتھ بچے پانی پھینک دیتے, کوئی دودھ پھینک دیتے, مطلب اس پر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے کہ یہ خراب ہو جائیں گی, اس وجہ سے بچھاتے نہیں ہیں. وہ لوگ بچھاتے ہیں جن کے گھر مطلب لٹکانے کے لیے کوئی قالین یا بچوں کے پون سے تھوڑا دور ہو. اگر ایرانی افغانی قالین ہے یا مطلب پاکستانی ہینڈ میڈ ہے یا مشین میڈ کے تو پھر بھی نہیں, پاکستانی میڈ جو ہے وہ لوگ بچاتے ہیں جو تھوڑا سا. ناظرین, یہ وہی والا مثال ہے کہ بولتا ہے موچی کا چوٹ ٹوٹا ہوتا ہے, درزی کے کپڑے پٹے ہوتے ہیں. یہ جو مہنگی قالین ہے یہ ہمیں دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ مشین والے گھروں میں بچھاتے ہیں. سر مشین والے نہیں بچھائے, ہینڈ میڈ بچھائے, مگر جس کا تھوڑا سا قیمت مناسب ہو. اس وجہ سے کہ مطلب اس کا خراب ہونے. تاج محمد صاحب یہ کہہ رہے کہ ہم اگر وہ اچھی قالین اپنے گھروں میں بچھائے تو پھر گاہکوں کو کیا دے اور ہم کھائیں کیا؟ ظاہر ہے یہ ہمارے بزنس ہے, ہم اپنے گھر کو بھی سجا کے رکھتے ہیں, لیکن اچھی چیزیں جو ہے, جس طرح ہمارے ماہی گیر نہیں ہیں مچھلی پکڑنے والے, وہ جو اصلی مچھلیاں ہیں وہ دبئی بیچتے ہیں, سعودی بیچتے ہیں اور باہر ممالک میں بیچتے ہیں. وہ جو بیمار سے مچھلی ہے جس کو بخار ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, وہ پھر کوئٹہ میں آ جاتی ہے. اور پھر وہ جو اچھی ہے وہ بھی ایران اور افغانستان چلی جاتی ہے. جو بیکار والی جو چیزیں ہیں, بیڑ بکریاں گائے ہیں, وہ ہم بیچارے کھاتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آپ سے لیں گے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے اور آپ لوگوں کو دھوکہ مت دینا. جو دکاندار لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کا دکان ٹھپ ہو جاتا ہے, جس طرح ہمارے کئی لوگوں کی اس وقت کاروبار ٹھپ ہو گئے. یہ دکان جو موجود ہے ہم لوگوں کا حاجی صاحب چلاتے ہیں 45 سال سے صرف اسی دکان پر. ہمارے والد صاحب حاجی فضل محمد صاحب 50 سال سے اوپر ہو گئے ہینڈ میڈ قالین کا کام کر رہے ہیں.
पहले मतलब अर्चा रोड पर दुकान थी, शॉप थी। ये नौरोजी शॉप जो है, जो अभी नौरोजी, उसी पर मेरे वालिद साहब काम करते थे, उधर ही थे। फिर इस तरफ जब आए 45 साल से सिर्फ इसी दुकान पर है। अगर हमारे आम लोग मतलब फ्रॉड करे या किसी के साथ धोखा करे तो वो दुकान तो 1 साल भी नहीं चल सकती। जबरदस्त जबरदस्त। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह एंटीक्स के दुकानों पे, और एंटीक्स के बारे में भी ये बता रहे कि आजकल लोग जो है ना, ये चम्मच और चूड़ियाँ जो आजकल जो बनी हुई है, उसको पानी में डाल के जब वो जंग पकड़ते हैं, फिर कहते हैं कि ये सिकंदर आजम के ज़माने की चूड़ी है और इसका कीमत है 5 लाख रुपए। तो हम जाएंगे एक बहुत ईमानदार एंटीक्स वाले के पास, वो इस तरह काम नहीं करते। आइए हमारे साथ। जनाब, ये अफगानिस्तान के किसी बादशाह की टोपी है, खास उनके लिए जंग के लिए बनाई गई है, और इसका जो वजन है वो कम से कम 10 केजी है। इसलिए मेरा खैरियत इसी में है कि मैं जल्द से जल्द इस टोपी को उतार दूं, इससे पहले कि मेरे सर में दर्द हो। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, आप ये बताएं कि ये जो गोश्त है ये बनता किस तरह है, आप किस तरह बनाते हो? ये पहले जो खाली देग में गोश्त डालते हैं, हाँ, उसके बाद पानी में डालकर इसमें जोश देता है ना, इसका जाक माक निकाल के प्याज डाल के तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे इसमें दम पे रखते हैं। उसके बाद इसका शोरवा निकालते हैं। अच्छा, वो यखनी शोरवा होता है ना जी जी। उसके बाद तकरीबन 3 लीटर 4 लीटर घी डाल के प्याज आलू बुखारा डाल के फिर दम पे रखते हैं। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा जो इसमें दम पे रखते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 2 किलो 3 किलो घी सुर्ख करके ऊपर डालते हैं। अच्छा, फिर दम देते हैं? हाँ, दम देते हैं। और ये दुम्बे का गोश्त है? ये बकरी का है। बकरी का है? हाँ, बकरी का है। अच्छा, दुम्बे का नहीं है? दुम्बे का जो ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं ना, उसमें चर्बी है। उसमें चर्बी बहुत चर्बी है। अच्छा, पठान लोग जो बहुत पसंद करते हैं चर्बी वाला, दुम्बे वाला। हाँ। और बाकी जो लोग हैं वो बकरी का? हाँ, बकरी का पसंद। तो आप बकरी का भी बनाते हो, दुम्बे? हाँ, दुम्बे का भी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों बनाते हैं। मतलब गाहक जो भी रोस्ट मांगता है आप उसी को दे देते हो? बिल्कुल, वो देता हूँ। ठीक है। तो कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? इधर लाहौर से भी आते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से। क्योंकि वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि भाई इस होटल का हमारे पास रोश भेज देना, ठीक है। और ये जो चावल है, ये आप चावल जो बनवा रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये चावल में क्या डालते हैं आप? ये चावल में बकरी का गोश्त में आप पहले सुर्ख करते हैं। अच्छा। उसके बाद उसका शोरवा में हम लोग चावल दम करते हैं। अच्छा। इसका कोई मसाला आप यहाँ से यखनी निकालते हो? यखनी निकालते हैं, फिर आप चावल दम करते हैं। अच्छा, फिर चावल के इर्द गिर्द वो सुर्ख क्या चीजें हैं? ये गाजर और किशमिश है। किशमिश है, और बीच में एक गोश्त का टुकड़ा भी है। एक टुकड़ा भी, 1 पाव गोश्त है। अच्छा, 1 पाव गोश्त है। अच्छा, वो गोश्त आप यही गोश्त इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उसका अलग है। क्योंकि रोस्ट 1 किलो में 3 पीस बनाते हैं ना, चावल का 4 पीस बनाते हैं किलो में। अच्छा। ये जो आपका लोबिया है, ये सुर्ख लोबिया, इसकी मैंने बहुत तारीफें सुनी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो। उसमें क्या जादू आप डालते हैं? नहीं, इसमें जादू नहीं, क्योंकि कोयटा के शहर में किसी होटल में लोबिया नहीं पकाते हैं ना। अच्छा। सिर्फ हम लोग पकाते हैं। जी। जो गिराकी आते हैं बहुत पसंद करते हैं। हम लोग रोजाना तकरीबन 20 किलो 25 किलो लोबिया पकाते हैं। अभी भी देख खाली हुआ है। अच्छा। रात की टीम जो गिराक को पार्सली में नहीं देता है ना। अच्छा। दूर से आते हैं, 1 प्लेट लेके जाते हैं, फिर कल आते हैं 5 प्लेट दे दो, 4 प्लेट दे दो। अच्छा। इस तरह लोग पसंद करते हैं ना। अच्छा, एक अच्छे अशपस के लिए ये जो बनाते हैं उसके लिए क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यार वो साफ सुथरा हो, वजू वाला हो, नमाज वाला हो, उसकी नीयत अच्छी हो। तो अच्छे अशपस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? बस ये तो सारा ज़रूरी है। अच्छा। सारा ज़रूरी है। और फिर प्यार भी हो, मोहब्बत भी हो, दिल से पकाना है ना, दिल से पकाना, अपना खलूस भी उसमें शामिल। बिल्कुल। सारा जो मेहनत करते, मुजरे करते, इखलास से अपना तनख्वाह हलाल करो। अच्छा, वो जो ऊपर मैंने देखा जो सीख कबाब है, वो भी आप लोग का बड़ा मशहूर है। उसमें स्पिनी टुकड़े भी आप डालते हैं। वो दुम्बा है। अच्छा। ये दुम्बा है। और बाकी जो तीन बोटियाँ जो है पीप है। अच्छा, ये काबली बारबेक्यू और शिनवारी बारबेक्यू में क्या फ़र्क है? वो शिनवारी वाले जो कबाब बनाते हैं ना, शिनवारी वो भी बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। अच्छा, बारबेक्यू वो भी आप लोग बनाते हैं? हम लोग के पास प्लेटर भी है। अच्छा, प्लेटर भी है। प्लेटर क्या होता है? प्लेटर आल बारबेक्यू है, रोस्ट है, पीप कबाब है, काबली चावल है। अच्छा। तो अब आप हमें क्या खिलाएंगे इधर? जो चाहिए मैं खिलाता हूँ। अच्छा।
नाजरीन, इनके जो खाने का मज़ा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये लोग जहाँ पे आपको बिठाते हैं उस जगह को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है, वहाँ पे कालीन लगे हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने सजावट किया है, तो वहाँ पे फिर बैठकर इनका खाना चेक करके हम आपको बता देंगे कि इनका खाना कैसा है। जी नाजरीन, इस वक्त वो दस्तरखान सज चुका है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं परेशान हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। ख़त्म तो मैं करूँगा ही, लेकिन मैं ये परेशान हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। काश आज मेरे साथ जहांगीर काकड़ होते, कलीमुल्लाह चिकज़ई होते, कोई 4-5 मेहमान और होते, लेकिन वो देखें, मैंने कहा था कि आ जाइए, वो नहीं आए, इन्होंने इतना ज़बरदस्त खाना मिस कर दिया है। तो अब ये कबाब हो गए हैं, और ये जनाब वो जो जिसे काबली पुलाव कहते हैं, जिसमें किशमिश भी है, गाजर भी है, चावल भी है और रोस्ट भी है, और साथ में ये जो मेरा फेवरेट है अपना लोबिया, सुर्ख लोबिया, वो भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब ये तमाम चीज़ें खाएंगे, इसको हज़म करने के लिए हमारी जो कंदारी लस्सी है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो लस्सी है ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक चमड़े से बनता है बकरे का, और इसको हम लोग गड़क कहते हैं। उस गड़क में दही डाल देते हैं और दही में पानी डाल देते हैं, और पानी के साथ फिर इनको इस तरह हिलाते हैं, और हिलाने के बाद इसका मक्खन निकाला जाता है। और फिर ये जो शलोम्बे है ये आप कोई 15 रोज खाएंगे, उसके बाद ये पिएंगे तो वो लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात है। ठीक है, तो अब मैं खाना शुरू करूं मेरे ख्याल में। इसलिए कहते हैं कि ये जो कबाब है ये जब ठंडा हो जाए तो समझो बूसा बन गया है। ठीक है, तो मैं इससे बूसा नहीं होने दूंगा और मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। आप लोग भी जब क्वेटा आएंगे तो इस होटल में ज़रूर आना। ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, आप लोग देखते रहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कस कर्ज की दुनिया ठी खंता अमोना रे भाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल फर जाई। कस कर्ज की दुनिया ठी खंता अमोना रे भाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल फर जाई। गाने नंदुस्तानन खिसकाने बाजुक बेने कंकिन अमतार मगनंता तनियाई। अंतुल बिनी वे ओ गाने नंदुस्तानन खिसकाने बाजुक बेने कंकिन अमतार मगनंता तनियाई। कस कर्ज की दुनिया थी खंता अमोना दे भाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल पर जाई। दोनों दुनिया ठी सीरत सूरत कसे तो पूरु इनागन ज़ेबाए मसुन थोड़ा शेदाई। संतनु दोनों दुनिया ठी सीरत सूरत कसे तो पूरु इनागन ज़ेबाए मसुन थोड़ा शेदाई। लगत कर्ज दुनिया ठी खंता अमोना ज़ेबाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल फर जाई। खड़ी काती जब्बार खुशी अनंत हो गिंगूस पुल्ला तान किथे की ऐनो करे ने ओराई। पाक खड़ी काती जब्बार खुशी अनंत हो गिंगूस पुल्ला तान किथे की ऐनो करे ने ओराई। लगत कर्ज दुनिया ठी खंता अमोना दे भाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल पर जाई। लगत कर्ज की दुनिया ठी खंता अमोना दे भाई, वो तो खजाना मेरा था, वो तो असूल पर जाई। वो तो असूल पर जाई, वो तो असूल
ارجائی